آپ نے عمران خان کی بینائی کے حوالے سے سن رکھا ہوگا کہ صرف 15% رہ گئی ہے۔ یہ رپورٹ بیرسٹر سلمان صفدر نے عدالت میں جمع کروائی ہے، جس کی مکمل تفصیل آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ اپنی رپورٹ میں سلمان صفدر کہتے ہیں کہ دوپہر 2 بجے اڈیالہ جیل پہنچے اور 2:35 پر ایک کمرے میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کی موجودگی میں ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے آغاز پر بیرسٹر سلمان صفدر نے عمران خان کو اپنے آنے کا مقصد بتایا اور یہ بھی کہا کہ عدالت کے حکم پر وہ ان حالات کا جائزہ لیں گے جن میں عمران خان کو رکھا گیا ہے۔ عدالت میں جمع کرائی گئی بیرسٹر سلمان صفدر کی رپورٹ کے مطابق عمران خان نے یہ بتایا ہے کہ گزشتہ 3 مہینے سے انہیں نظر میں کمی کی شکایت ہے، حالانکہ اکتوبر 2025 تک ان کی نظر بالکل ٹھیک تھی۔ اسی طریقے سے رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے جیل سپرنٹینڈنٹ ساجد بیگ سے شکایت کی ہے کہ مجھے دھندلا نظر آتا ہے، لیکن جیل حکام نے کوئی بھی کارروائی نہیں کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ انہیں دائیں آنکھ سے نظر آنا بالکل ہی بند ہو گیا۔ اس کے بعد سے ایک ڈاکٹر کو ان کے معائنے کے لیے بلایا گیا۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ علاج اور انجیکشن کے باوجود ان کی دائیں آنکھ صرف 15% ہی کام کرتی ہے۔ عمران خان اپنی بینائی کم ہونے اور بر وقت طبی امداد نہ ملنے پر واضح طور پر پریشان تھے اور ملاقات کے دوران ان کی آنکھوں سے پانی بہتا رہا اور وہ ٹشو سے اسے صاف کرتے رہے۔ ڈاکٹر محمد عارف عمران خان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اور جیل میں ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر دن میں 3 بار عمران خان کا بلڈ پریشر اور آکسیجن لیول چیک کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کی عمر کے لحاظ سے باقاعدگی سے خون کے ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے ذاتی ڈاکٹروں ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عاصم یوسف کو ان تک رسائی دی جاتی تھی، لیکن جب سے انہیں کم نظر آنے کی شکایت پیدا ہوئی ہے تب سے ان کے ذاتی ڈاکٹروں کو رسائی نہیں دی گئی۔ 3 مہینے تک تو انہیں صرف آنکھوں میں ڈالنے کے لیے قطرے دیے جاتے رہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور ان کی دائیں آنکھ کی نظر بہت زیادہ کم ہو گئی ہے۔ 73 سال عمر ہونے کی وجہ سے انہیں یہ ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے کہ ان کے دانتوں کا معائنہ کر دیا جائے، لیکن بار بار درخواست کے باوجود 2 سال کے دوران کسی بھی دانتوں کے ڈاکٹر نے ان کا معائنہ نہیں کیا۔ خان صاحب کی روزمرہ کی جو مصروفیت بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ صبح 9:45 پر ناشتہ کرتے ہیں، تقریباً 11:30 بجے تک قرآن پڑھتے ہیں، پھر ورزش کے لیے دستیاب سامان پر ورزش کرتے ہیں۔ اس سامان میں ایک ورزش کرنے والی سائیکل ہے، 9 کلو گرام وزن والے 2 ڈمبل ہیں اور ایک باربل ہے۔ دوپہر 1 بجے وہ غسل کرنے کے بعد احاطے میں چہل قدمی کرتے ہیں اور ان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ بیٹھے رہیں یا چلیں پھریں۔ دوپہر کا کھانا خان صاحب دوپہر 3:30 بجے سے لے کر 4 بجے تک کھاتے ہیں۔ شام کے 5 بجے انہیں ایک بار پھر چہل قدمی کی اجازت دی جاتی ہے۔ شام 5:30 سے اگلی صبح 10 بجے تک انہیں جیل کی کوٹھڑی میں بند رکھا جاتا ہے۔ سلمان صفدر کی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ صبح ناشتے میں وہ کافی کا 1 کپ، دلیا اور چند کھجوریں لیتے ہیں۔ دوپہر کو کھانے میں کیا کھانا ہے یہ عمران صاحب ہفتہ وار ترتیب خود بناتے ہیں اور اخراجات ان کا خاندان ادا کرتا ہے۔ دن میں 2 دفعہ چکن، 2 دن گوشت، 2 دن دال اور 2 دن چاٹ یا اس نوع کا ہلکا پھلکا کھانا ہوتا ہے۔ خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ انہیں پینے کے لیے نیسلے کا بوتل والا پانی دیا جاتا ہے۔ رات کے کھانے میں وہ صرف پھل، دودھ اور کھجوریں لیتے ہیں۔ رپورٹ میں عمران خان کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ جیل کی ان کی جو کوٹھڑی ہے اس میں ایک کرسی، میز، بیڈ اور ہینگر ہے۔ دن اور رات کے وقت روشنی اور ہوا کا مناسب انتظام ہے۔ جیل کی کوٹھڑی میں کوئی برتن یا چمچ کانٹے وغیرہ نہیں رکھے جاتے۔ کپڑے دھونے، صفائی کرنے، بستر کی چادریں بدلنے اور غسل خانہ صاف کرنے میں مدد کے لیے انہیں ایک مشقتی دیا گیا ہے اور عمران خان نے کہا ہے کہ وہ صفائی کے انتظامات سے مطمئن ہے اور غسل خانے کی ضرورت کی اشیاء بھی مانگنے پر فراہم کر دی جاتی ہیں۔ سردیوں کے دوران انہیں درمیانے سائز کا ہیٹر فراہم کیا جاتا ہے اور گرم پانی ہر وقت دستیاب رہتا ہے۔ سلمان صفدر سے عمران خان نے یہ بھی کہا کہ گرمیوں کے موسم میں حالات زندگی خاص طور پر مشکل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک تو شدید گرمی اور حبس ہوتا ہے، دوسرا مکھیاں اور مچھر کنٹرول کرنے کے انتظامات بھی ناکافی ہوتے ہیں۔ خان صاحب نے کہا کہ مچھروں کو بھگانے والا لوشن لگاتے ہیں اور ان کے پاس کمرے میں ایئر کولر بھی ہے، لیکن زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے گرمیوں کا موسم خاص طور پر مشکل رہتا ہے اور ان کی نیند اور آرام متاثر ہوتا ہے۔ خان صاحب کو ایک فریج فراہم نہیں کیا گیا جو انہوں نے بار بار ریکویسٹ کی تھی۔ چیزیں ٹھنڈی رکھنے والا ایک ڈبہ البتہ ان کو دیا گیا ہے، لیکن شدید موسم میں اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ خان صاحب نے اس پر عدم اطمینان کا اظہار کیا اور بتایا کہ گرمیوں کے مہینوں میں 2 یا 3 بار وہ فوڈ پوائزننگ کا شکار ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ جو احاطہ انہیں دیا گیا ہے اس میں نگرانی کرنے والے 10 کیمرے ہیں۔ ایک کیمرے کی پہنچ وہاں تک ہے جہاں وہ شاور لیتے ہیں، لیکن ان کی کوٹھڑی کے اندر کوئی کیمرہ نہیں لگایا گیا۔ عمران خان نے شکایت بھی کی کہ انہیں اپنے وکیل اور قانونی ٹیم سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، جس کی وجہ سے وہ اپنے کیسز کی اپڈیٹ نہیں لے پا رہے۔ انہیں ہر منگل کے دن بشرا بی بی کے ساتھ 30 منٹ کے لیے ملنے دیا جاتا ہے۔ سن 2025 میں موجود صرف 2 مرتبہ ان کی برطانیہ میں موجود اپنے بیٹوں قاسم اور سلمان سے ملاقات کرائی گئی۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ مجھے کسی چیز کی کوئی خواہش نہیں، وہ صرف ان چیزوں کی توقع رکھتے ہیں جو انسان کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ رپورٹ کے
मुताबिक अहाते में 12 बाय 30 फीट का एक सबज कता भी है, जहां दिन के वक्त इमरान खान साहब वर्जिश करते हैं और धूप सेकते हैं। इसी तरीके से रिपोर्ट के मुताबिक सलमान सफदर ने जेल की कोठरी में हाई वोल्टेज के 3 लाइट बल्ब, एक छत वाला पंखा, एक गर्म हवा फेंकने वाला हीटर, 2 मेजें, एक दीवार गेर घड़ी, एक बिस्तर, एक कुर्सी और एक छोटी अलमारी देखी। इसी तरीके से 32 इंच का टेलीविजन भी दीवार पर नस्ब है। जब उसे चलाने की दरखास्त की गई तो मालूम हुआ कि वो काम नहीं कर रहा था। कपड़े लटकाने की कोई अलमारी नहीं थी, इसलिए इमरान खान के कपड़े बिखरे पड़े थे। सलमान सफदर ये भी कहते हैं कि मुआयना करने पर उन्हें वो कुर्सी भी गैर आरामदेह महसूस हुई जो इमरान खान की कोठरी में मौजूद है। खान साहब के जेल की कोठरी में जो बिस्तर था उस पर एक गद्दा, 4 तकिए और 2 कंबल पड़े थे। बिस्तर के नीचे जूतों के 4 जोड़े रखे थे। फर्श पर एक कालीन, जायनमाज, तस्बीह और 2 तौलिए भी कमरे में मौजूद थे। रिपोर्ट में लिखा है कि इमरान खान की जेल की कोठरी में 100 किताबें, 2 सेब, 2 डंबल, टिश्यू पेपर, एयर फ्रेशनर, शेविंग जेल और शेविंग किट पड़ी थी। गुसल खाने के वॉश बेसिन में गर्म और ठंडे पानी का इंतजाम था। एक आईना भी गुसल खाने में रखा गया। सलमान सफदर लिखते हैं कि टॉयलेट जेल के कमरे के साथ ही है, लेकिन इसमें हवा बाहर फेंकने का कोई निजाम नस्ब नहीं, जबकि सफाई भी कुछ बेहतर हो सकती थी। अपने तहफ़्फ़ुज़ के इंतजामात, अपनी जेल के अंदर की जिंदगी और खाने पीने की फराहमी पर खान साहब ने कहा कि ये सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अब आखिर में बात करते हैं कि इनको जो आंखों की लाग बीमारी है दोस्तों, ये असल में है क्या। तो डॉक्टर्स के मुताबिक ये निहायत हसास और संगीन तिब्बी मसला है और इसको सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन का दावा किया जा रहा है कि ये वाली बीमारी है और ये आंख की रगों में बुनियादी तौर पे एक खतरनाक रुकावट की वजह से पैदा होती है। लेकिन अभी तक इस बीमारी की डिटेलिंग नहीं की गई, लिहाजा कहना कबल अज़ वक्त होगा। राना इमरान सिकंदर ने एक वीडियो बयान में बताया था कि इमरान खान ने दाएं आंख की बिनाई कमजोर होने की शिकायत की थी, जिसके बाद उनकी आंख में सेंट्रल रेटिनल वेन एक्लोजन की तशखीस की गई थी। ये पिम्स अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राना इमरान सिकंदर साहब है जो ये बात कह रहे हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं कि इमरान खान साहब की आंख कब तक बेहतर होती है। NHS की वेबसाइट के मुताबिक इस हालत की वजूहात में हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोमा, डायबिटीज, सिगरेट नोशी और खून की नायाब बीमारियां शामिल हैं। माहिरीन की राय है कि इस हालत की जल्द तशखीस जरूरी है ताकि इसका इलाज मुमकिन हो सके, लेकिन अभी तक जो चीजें पता चल रही है उनके मुताबिक अभी तक इस बीमारी की तशखीस भी मुकम्मल तौर पर नहीं की गई। दुआ यही है कि अल्लाह पाक इमरान खान साहब को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए।